بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر پر جا رہے ہیں جسے لوگ صرف اس کی بلند و بالا عمارتوں اور شاپنگ مالز کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں جنسی پرستی کو ناپسند کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو سڑکوں پر سزا بھی دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہاں کیا جانے والا فٹ مساج کسی بھی شخص کو دوبارہ جوان کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مسلم ملک ہے لیکن بے حیائی اور عیش و عشرت کے لحاظ سے یورپ اور امریکہ سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہے۔ دوستوں، اس ملک کو مساجد کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم جا رہے ہیں ملیشیا کی سیر پر۔ یہ ملک مسلمانوں کے لیے خاص کیوں ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں کی کون سی جگہ لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ ملیشیا کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ یہاں کی ثقافت اور طرز زندگی کیسی ہے؟ اور پاکستانی اس ملک میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ تو چلے دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، اس ملک کا سرکاری نام ملیشیا ہی ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 3,50,00,000 ہے۔ یہ ملک 3,30,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور برونائی سے ملتی ہے، جبکہ سمندری سرحدیں سنگاپور، ویتنام اور فلپائن سے جا کر ملتی ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز، خوش اخلاق اور خوش مزاج ہے۔ ملیشیا کی ثقافت میں مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ خاندانی نظام کو یہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے اور بزرگوں کا احترام اس معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان بھاشا ملو ہے، لیکن انگریزی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں کو یہاں گھومنے پھرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دارالحکومت کوالالمپور ہے، جو نہ صرف سیاحتی بلکہ ثقافتی اور معاشی مرکز بھی ہے۔ یہ ایک جدید اور زندہ دل شہر ہے جہاں بلند و بالا عمارتیں اور تاریخی مقامات ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور نشان پیٹرونائز ٹوائن ٹاورز ہے، جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے بلند عمارتیں تھیں۔ ملیشیا کی سالانہ جی ڈی پی 400 بلین امریکی ڈالر ہے۔ فکس آمدنی تقریباً $11,000 سالانہ ہے۔ یہاں کی کرنسی ملیشین رنگٹ ہے اور فی الحال ایک امریکی ڈالر تقریباً 7.4 رنگٹ کے برابر ہے۔ ملیشیا کی 60% سے زائد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی بدھ مت، عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یہاں آپ کو ہر طرف خوبصورت مساجد، حلال فوڈ کارنر اور اسلامی تہذیب کی جھلک ملے گی۔ ملیشیا مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جہاں اسلامی روایات کو ریاستی سطح پر سپورٹ حاصل ہے۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ اور تعاون پر مبنی رہے ہیں۔ تعلیم، دفاع اور معیشت کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے روابط ہیں۔ کئی پاکستانی طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے ملیشیا کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ گھنے بارانی جنگلات، شفاف پانیوں والے ساحل، پہاڑی علاقے اور جدید شہر اس کا حصہ ہے۔ کوالالمپور کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے بہترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو ایئرپورٹ کے اندر ہی آسانی سے سم کارڈ مل جاتا ہے، جس میں انٹرنیٹ اور کال کے اچھے پیکج ہوتے ہیں۔ شہر میں پہنچنے کے لیے آپ ٹیکسی، بس یا ایکسپریس ٹرین استعمال کر سکتے ہیں، جو صرف 28 سے 30 منٹ میں آپ کو شہر کے مرکز تک لے آتی ہے۔ کوالالمپور میں ہر بجٹ کے ہوٹل دستیاب ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد نیشنل ماسک ہے۔ شہر میں مرڈیگا اسکوائر وہ مقام ہے جہاں 31 اگست 1957 کو ملیشیا کی آزادی کا اعلان ہوا۔ ملیشیا صرف کوالالمپور تک محدود نہیں ہے، اس کے جزیرے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نمبر 1، لنگاوی، ایک آزاد بندرگاہ والا جزیرہ جس کے نیلے پانی، سفید ساحل اور ریزورٹ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نمبر 2، پینانگ، اپنے مزیدار کھانوں، تاریخی ورثے اور ساحلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔
نمبر 3 کینا بالو، جنوب مشرقی ایشیا کی بلند ترین چوٹی جو مہم جوئی کرنے والوں کی جنت ہے۔ نمبر 4 کیمیرون ہائی لینڈز، ٹھنڈے موسم، چائے کے باغات اور تازہ پھلوں کے لیے مشہور ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ملیشیا کے بارے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔